اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، خطے کو ایک دفعہ پھر آگ کے دریا میں جھونکا جا رہا ہے۔ پہلے یہ خطہ امریکی سرگرمیوں کا آماجدگاہ بنا رہا اور اب چینیز ہمارے خطے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم افغان دشمنی میں امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں اور بھارت دشمنی میں چینیز کو گلے لگاتے ہیں۔ سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ ہمارے اپنے پڑوسی جن کے ساتھ ہمارے صدیوں کے تعلقات ہیں، ہمارے رشتے ناطے ہیں، ہمارے مذہبی، سیاسی، ثقافتی اور اخلاقی رشتے ہیں، وہاں ان کے اوپر ہم طاغوتی قوتوں کی خاطر یلغار کیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں ہمارے تمام ایئر بیس اور زمینی راستے افغانستان کے خلاف استعمال ہوئے۔ جیکب آباد، سبی اور دوسرے کئی ایئر بیس بالکل مفت فراہم کیے گئے۔ امریکہ کو 57,800 حملے ہوئے افغانستان کے خلاف۔ اس کے باوجود بھی اگر افغانی زبان کھولتے ہیں تو ہماری طرف سے انہیں نمک حرام، غدار، حرامی اور کتنی غلیظ گالیوں سے نوازا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی ہی گالیوں سے ہم نے ماضی میں بنگالیوں کو بھی نوازا تھا، جن کا خمیازہ ہمارے 93,000 فوجی ننگے ہو کر ہمیں بھگتنا پڑا۔ ناظرین، یہ پلٹن کا میدان ایک دفعہ پھر سجنے والا ہے اور ہم بھارت دشمنی میں چین کو گلے لگا رہے ہیں۔ مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ آخر بھارت کے ساتھ ہماری کیا دشمنی ہے؟ جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ سب جانتے ہیں کہ یہ خطہ انگریز نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے انڈیا سے الگ کیا، تو انڈیا کی ناراضگی پاکستان کے خلاف لازمی ٹھہرتی ہے۔ پاکستان کا واویلا کرنا بیجا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، ہمیں مٹانا چاہتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ جن غلاظتوں سے بھری پڑی ہے، اس کی کہیں بھی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر کشمیر کے ساتھ اس وقت سن 48 میں ہم نے کیا سلوک کیا، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم نے حیدرآباد، دکن کے ساتھ کیا سلوک کیا، جس کے ناظم نے ہمیں پاکستان چلانے کے لیے خطیر رقم فراہم کی تھی۔ ہماری غداریاں صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور تمام کی تمام مفاداریاں کفار، یہود اور ہنود سے وابستہ ہے۔ گزشتہ 72 سال کا تاریخ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں اور اسلام کی تباہی کے لیے بہت کچھ امریکہ کی خاطر کیا، جبکہ پاکستان ہمیشہ طاغوتی قوتوں کے زیر استعمال رہا۔ آزادی کے فوراً بعد وہ قوتیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کیا تھا، دھیرے دھیرے ختم کر دی گئی۔ یہ ختم کرنے والے کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو انگریز نے باقاعدہ مقرر کر رکھا تھا کہ جناح کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، لیاقت علی خان کے ساتھ کیا کرنا ہے، مجیب کو کس طرح غدار بنانا ہے، جی ایم سید کو کس طرح غدار بنانا ہے۔ یہ سارے مسلم لیگ ہی تھے۔ میں خان عبدالغفار خان، ولی خان یا دوسرے نیشنلسٹ یا سوشلسٹ رہنماؤں کی بات نہیں کر رہا، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بذات خود مسلم لیگ ہی تھے۔ ان کو کس طرح ایک ایک کر کے تباہ و برباد کر دیا، ان کو نشان عبرت بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے بنگال بھی الگ ہوا، اور اس سازش کے پیچھے بھی امریکہ کے اس وقت کے پاکستان میں سفیر جوزف فارلینڈ کے حرکات کر فرماتے۔
میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو چائنیز ایئر فورس سندھ کے ایئر بیس میں داخل ہو گئی ہے، یہ کس کے خلاف ہیں؟ انڈیا کے خلاف۔ میری سرزمین آخر کبھی امریکہ، کبھی چائنا، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے کیوں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے رہیں گے؟ اور میرے فوجی سعودی عرب اور دوسرے سرمایہ دار ممالک جو ہمارے علماء اور جرنیلوں کو خطیر رقم فراہم کرتے ہیں، کب تک ان کی شہنشائیت برقرار رکھنے کے لیے قتل کیے جائیں گے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کو خطرہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمام مقاصد کی تکمیل اغیار کے لیے ہو رہی ہے۔ ہماری جنگ جرنیلوں کے خلاف اور نام و نہاد مسلط کردہ سیاستدانوں کے خلاف اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ ہم پاکستان یا اسلام کے خلاف ہیں، ہم تو پاکستان اور اسلام کو بچانے کی خاطر ان خبیث قوتوں کا چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ چائنا کے بجائے پاکستان نشانہ ہوگا برطانیہ یہ بھارت کا۔ اسی طرح ماضی میں روس کے خلاف جو کارروائیاں کی گئی امریکہ کے لیے طاری تباہی پاکستان میں ہی ہوئی اور تاحال جاری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ اٹھیے اور یہ جو کھیل جاری ہے سیاستدانوں کا پی ڈی ایم کے نام سے، دوسرے اور جو گل کھلا رہے ہیں، کوئی نیب کے خلاف بول رہا ہے کہ اس کو کٹہرے میں لائیں گے، یہ سارا کھیل ہے عدالتوں کا، ایوانوں کا اور دوسرے تیسرے مقتدرہ قوتوں کا۔ یہ صرف اور صرف یہود اور ہنود کی کارروائیوں کی تکمیل کے لیے رچایا جاتا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں اسرائیلی وزیر آئے، کیوں آئے، اور دوسری جو امریکی افغانستان میں بیٹھے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں، تمام معدنیات وہاں سے لوٹ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے فوائد کس چیز میں ہیں۔ کیا ہماری خود مختاری یا ہماری غیرت چائنا کے ساتھ وابستہ ہے یا امریکہ کے ساتھ وابستہ ہے؟ ہم ان قوتوں کے سہارے جیتے رہیں گے اور ان کے عزائم کی تکمیل کرتے رہیں گے؟ دوستو اٹھیے اور جرنیلوں کے ان مکروہ عزائم کو پہچانیے اور ان کے خلاف کمر بستہ ہو کر میدان عمل میں نکلیے۔ والسلام۔